یا سید الزہرات فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ومن ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد بلند الصلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک بار پروفیسر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیے۔ سید حسنین شاہ صاحب بیمار ہیں، عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، ان کے لیے اور دیگر بیمار مومنین کی شفا یابی کے لیے صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے آج کی سفید مدان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنے دونوں قدم رنجہ فرما کے کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج تلاوت کی گئی آیہ مبارکہ کا ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح کرے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور مومن بھی ہو۔
لہو حیاتن طیبہ، ہم اسے طیب زندگی عطا کریں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور پھر ہم جو وہ کرتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ صلہ ان کو عطا کریں۔ ترجمہ ہو گیا۔ جگہ بدلنے کا کسی کو نہیں کہتا، ممکن ہے پچھلے حضرات اس وجہ سے پیچھے بیٹھ گئے ہوں کہ آگے جگہ نہیں ہے، پیچھے سے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نہیں اٹھانا چاہتا، مرضی سے بیٹھتے ہیں تو بیٹھنا چاہیے۔ اور ویسے بھی وہ ذاکرین کہتے ہیں کہ مجلس جنت ہوتی ہے، اور جنت کہتے ہی اس جگہ کو ہیں جہاں مومن اپنی مرضی سے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ بیٹھے آواز ان تک پہنچے۔ ساری مجالس ہی اصال ثواب کی ہی ہوتی ہے۔ جب بھی مجلس عزا منعقد ہوتی ہے بعنوان ذکر حسین، تو وہ اصال ثواب کی ہی ہوا کرتی ہے۔ اس کا مقصد ثواب پہنچانا ہی ہوتا ہے، یا ثواب لینا ہوتا ہے، یا ثواب پہنچانا۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا خوبصورت نظام ہے کہ جو ثواب پہنچاتا ہے اسے ثواب مل جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے دعا کسی کے لیے کر دی تو آپ محروم رہ جائیں۔ اگر کسی مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، اس دعا میں آپ شامل ہیں۔ مرحوم کے درجات بلند یقیناً ہوں گے، لیکن جو دعا کرنے والے ہیں ان کے بھی درجات بلند ہو جائیں۔ میں پروفیسر صاحب کی زندگی کے شب و روز محض ایک حوالے سے ہی جانتا ہوں کہ وہ مومن ہے، اور ویسے بھی ہم مرنے والوں کی زندگیوں پر گفتگو نہیں کرتے۔ ہمارا وتیرہ یہ نہیں ہے، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم مجلس کروائیں اور جس کے لیے مجلس کروائیں پھر اس کی زندگی پڑھیں، پھر اس کی سیرت پڑھیں، پھر اس کی کیے ہوئے کام دہرائیں۔ نہیں، ہم جب اصال ثواب کی مجالس برپا کرتے ہیں تو ان مجالس میں ہم مرنے والوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی دہلیز کے قریب موت بھی آئے تو اسے زندگی میں بدل دیتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آئے مبارکہ تو تلاوت ہو گئی، قرآن نے فیصلہ بھی کر دیا کہ من عمل صالحا، جس نے عمل صالح کیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ سارے بندے شیعہ ہو جاتے تو عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنا نہ پڑتا۔ علی ولی اللہ پڑھ لیتے تو پھر عورتوں کے حقوق کے لیے جد و جہد نہ کرنا پڑتی۔ یہ بڑا خوبصورت مذہب ہے، اس میں کوئی عورت علی ولی اللہ کے خلاف نکل بھی آئے تو ہم اسے گھر چھوڑنے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے معیارات لال خان سیٹ کر دیا، سرفراز ہے، یہ معیارات قرآن نے مقرر کر دیا۔ اب اس کے بعد بحث کی گنجائش نہیں رہی نا کہ مرد بڑا ہے یا عورت بڑی ہے۔
اب بندے بحث کرتے رہے تو کرتے رہے. قرآن کہہ جو رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے وہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اسے بڑا کون کرے گا؟ وہ مومن، اس کا ایمان اسے بڑا، اس کا ایمان اسے بڑا کرے گا. اور پھر یہ جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ جو تفریق ہے، یہ لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہے. اسلام نے تو پیدا نہیں کی، اسلام پیدا نہیں کرتا. ہاں سیلف فیبریکیٹڈ ہے، لوگوں نے خود بنا لی. قرآن نے جو معیارات دیے ہیں وہ ہم نے اپنائے. لوگوں نے ایک آیت کا حوالہ بنا لیا کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے. تو میں بات ممبر پہ کھڑا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن تفسیر کو واقعات کے تناظر میں دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کائنات کا افضل ترین مرد ایک مستور کے استقبال کے لیے کھڑا. بہت شکریہ. اور یہ جو لفظ ہے نا رجال، جو رجل کی جمع ہے، رجل کی جمع ہے رجال. ویسے چونکہ حالات بڑے عجیب و غریب ہیں اور حالات حاضرہ سے تو ملک صاحب بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، وہ تو متاثر کرتے ہیں. حالات حاضرہ سے متاثر ہو جاتے ہیں بندے، لوگ اللہ کا گھر بند کر دیتے ہیں. طواف نہیں کرنے دیتے، بیماریوں کے خوف سے اس کے قریب نہیں جانے دیتے جس کا اسم ہے شافی، وہ شفا دیتا ہے، اس کے گھر نہیں جانے دیتے. توجہ، بڑی خوبصورت بات آپ کی سماعتوں کی لو پہ تحریر کرنے جا رہا ہوں. اگر تم نے 13 رجب کا جشن منایا ہوتا تو تم کورونا سے ڈر کے کعبہ بند نہ کرتے. آپ نے اس کی اہمیت کا اندازہ. حالات حاضرہ سے متاثر ہوئے بغیر تو بندہ نہیں رہ سکتا. حالات جو موجودہ حالات ہوتے ہیں وہ گفتگو کو متاثر کرتے ہیں، وہ نہج کا تعین کرتے ہیں کہ اس خط پہ گفتگو چلے. تو آج کل مرضی پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. چونکہ میں نے آج ملک علی رضا صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، کچھ جوہلا کہہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی ہماری مرضی ہماری مرضی ہماری مرضی. میں ان سے بسار احترام گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے بھی کر رہا ہوں، رویے واقعی سب کے یہی ہیں. ہمارے ممبر سے بھی یہی ہے کہ میری زبان میری مرضی. ہمارے ممبر سے بھی تو یہ ہوا نا کہ میری زبان ہے میری مرضی، جو میرا دل چاہے میں وہ کہوں گا. جو ٹوکے گا وہ مقصر کہہ رہے، جو روکے گا وہ سمجھ لیں کہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، اس نے روک دیا. لیکن باتیں تو حدود کے اندر ہونا چاہیے. لیمٹس کا تعین ہو چکا ہے، حدود بن چکی ہیں، انہی حدود کے اندر ہی رہنا ہے. اور بندے کی حد کیا ہے؟ ایک سانس. بندے کی حد کیا ہے؟ ایک سانس. 2 سانسیں نہیں ہیں، ایک سانس. اگلی سانس کی ضمانت تو طب بھی نہیں دیتی. جو بڑی ترقی کر گئی طب یہ بھی ضمانت نہیں دیتی. لیکن ہمارے پاس ضمانت ہے. دنیا آ جائے مجلس اعلیٰ میں ہم ضمانت دیتے ہیں. ہمارے رسول نے ضمانت
ضمانت دی ہے, ہمارے آقا نے ضمانت دی ہے, حسین کے نانا نے ضمانت دی ہے کہ آل محمد سے محبت کرو, اگر اسرائیل روح بھی لے گیا تو ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے. بہت اچھے لے گیا کہنا آپ جی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. یہ نبی کے سلطان نے فرمایا. تو یہ زندگی کی ضمانت ہمارے پاس, اور یہ عام زندگی بھی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم تمہیں طیب زندگی عطا کریں. طیب زندگی, طیب پاکیزہ زندگی, بہت پاکیزہ زندگی جس میں نجاست کا کوئی دخل نہیں, ایسی زندگی عطا کریں. نجاستیں بھی نجس نہیں کر سکتے. ایک مقام ایسا آ جاتا ہے کہ نجاستیں چاہ کر بھی نجس نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ جب طہارت عطا کرتا ہے. میں دیکھوں گا سرگودا کا بیدار مجمع آج میری اس فکر کو اور اس فکرے کو کیسے قبول کرتا ہے. توجہ فرمائیے, جب طہارت اللہ عطا کرتا ہے تو پھر نجاست ساتھ لیٹ بھی جائے تو طہارت کا کچھ نہیں نکلتا. آپ جیو سلامت رہے, بہت جب طہارت اللہ عطا جب طہارت اللہ عطا کرے, اللہ کہہ رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم تمہیں طیب زندگی عطا کریں, حیات عطا کریں. اس کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے ہی حیات. اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ حیات ہے, سب سے بڑا تحفہ حیات. میری طرف دیکھیے, میں نے دعوت دی ہے, دعوت دینا فرض. سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے حیات, اور تحفہ وہی دیا جاتا ہے جو اپنے پاس ہو. جو اپنے پاس نہ ہو وہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ سرگودا والوں میرا یہ فکرہ قبول کرنا. اسی لیے تو شیعت یہ نظریہ پیش کر رہی ہے کہ زندگی لینے والے مرتے ہیں, زندگی دینے والے نہیں مرتے. بہت اچھے, کیا کہنے ہیں آپ, بہت اچھا سن رہے ہیں, میری توقع سے اچھا سن رہے ہیں. صلوات پڑھنے بولن بابا بلند صلوات پڑھیں. مالک علی رضا صاحب مالا کے بہت منظور نظر مدار خان, میرے پتہ نہیں بڑے چھوٹے بھائی, میرے بھائی بھائی ہو تو پھر فرق نہیں پڑتا, چھوٹا ہو بھائی ہونا چاہیے. بڑا میں فکرہ کہہ رہا ہوں ملک صاحب, اردو کے تناظر میں ہی مجمع اس فکرے کو لے گا. اگر بڑا بھائی بڑا ہو تو چھوٹوں کو بھی بڑا کر لیتا ہے. بڑا بھائی بات نہیں بڑا تو پھر چھوٹے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم طیب زندگی عطا کریں. تو طیب زندگی کے لیے تعلق ہونا ضروری ہے, نسبت ہونا ضروری ہے. آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ وہ لمحات ہیں جو طیب گزر رہے ہیں, یہ لمحات طیب گزر رہے ہیں, یہ پاکیزہ لمحات ہیں جو آپ مجلس سے ادا میں گزار رہے ہیں. یہاں جو وقت گزرتا ہے اس سے پاکیزہ وقت ہو ہی نہیں سکتا. یہاں دیکھیں نا, مسلک تو نہیں نا, وہ پوچھا جا رہا ہے کون کون بیٹھا ہے. ہم ہاتھ کھڑے نہیں کرواتے جو شیعہ بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو نا. ہمارے عموماً خطبہ ذاکرین واعظین کہتے ہیں شیعہ سنیوں,
اس کا مطلب ان کے مخاطب سنی بھی ہوتے ہیں، ان کے مخاطب شیعہ بھی ہوتے ہیں، اور بسا اوقات مجلس میں غیر مسلم بھی ہوتے ہیں۔ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، مجلس اعلیٰ میں ہوتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا ہوتا، ہوتے مجلس اعلیٰ میں۔ یہ کالا غلاف میرے ہاتھ میں ہے، اس کالے غلاف کی حرمت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر کلمہ نہ پڑھنے والا مشرک بھی مجلس میں بیٹھا ہو تو اٹھنے تک پاک رہتا ہے۔ مجلس سے نکلنے تک پاکیزہ رہتا ہے۔ وہ اس لیے کہ دریائے طہارت میں نجاست بھی پاک ہوتی ہے جب تک دریا میں رہے۔ سلامت آپ کی زندگی بہت شکریہ۔ دریائے طہارت میں نجاست بھی پاکیزہ ہے جب تک وہ دریائے طہارت میں رہے۔ تو یہاں پر مرنے سے ڈرایا نہیں جاتا، یہاں پر مرنے سے وہ اور محافل میں جہاں پہ موت کا منظر پیش کیا، ہمارے ہاں مرنے سے ڈرایا نہیں جاتا، ڈرا اس چیز سے جاتا ہے جس سے بچا جا سکتا نہیں، اور نہیں ہوتا، بیدار نہیں، ڈرنا اس سے چاہیے جس سے بندہ بچ سکتا ہو، جس سے بچ ہی نہیں سکتا۔ امیر المومنین کا فرمان ہے، اس کی روشنی میں اپنی طرف سے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، موت سے نہ ڈرو، گناہ سے ڈرو۔ توجہ فرمائیے، موت سے نہ ڈرو، گناہ سے ڈرو، کیونکہ میرے مولا فرماتے ہیں لوگ بڑے عجیب ہیں الیکسانڈر، اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بچ نہیں سکتے، اور اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے بچ سکتے ہیں۔ زینب یمانی نے پوچھا مولا جتنی بیانات، مولا ذرا کھول کے بیان فرمائیے کہ کون سی چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بچ نہیں سکتے؟ مولا نے فرمایا موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بچ نہیں سکتے، گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے حالانکہ بچ سکتے ہیں، حالانکہ بچ سکتے ہیں۔ پھر گناہان کبیرہ کی ایک فہرست ہے، میں آپ کی فکر کو ایک منزل پہ لے جاؤں گا، گناہان کبیرہ کی ایک فہرست، توجہ فرمائیے، اور گناہان کبیرہ میں سے سر فہرست ہے جھوٹ۔ توجہ فرمائیے، گناہان کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ توجہ فرمائیے، میں کبھی کبھی یہ سوچتا تھا کہ گناہان کبیرہ کی فہرست میں سر فہرست جھوٹ کیوں ہے؟ حالانکہ غیبت بھی گناہان کبیرہ میں ہے، شراب نوشی بھی گناہان کبیرہ میں ہے، کسی کی عصمت پہ ہاتھ ڈالنا بھی گناہان کبیرہ میں ہے، چوری ڈکیتی یہ سب گناہان کبیرہ میں ہے، قتل بھی گناہان کبیرہ میں ہے۔ یہ جھوٹ سب سے اوپر کیوں ہے، سر فہرست کیوں ہے، اس کا پہلا نمبر کیوں ہے؟ کیونکہ جھوٹ شرک کی بنیاد، بڑی آسان گفتگو ہے، مشکل تو کر نہیں رہا میں۔ جھوٹ شرک کی بنیاد، جھوٹ بولنا شرک کی بنیاد، اور غیر مسلم جھوٹ بولیں تو بولیں۔ سمجھنے ہوں گے میں قبر کا ماحول بتانے جا رہا ہوں، میں قبر کا ماحول بتاؤں گا تو میرے سمیت سب کا دل مرنے کو چاہے گا۔ میں قبر کا ماحول بتاؤں گا تو سب سمیت سب کا دل مرنے کو چاہے گا کہ قبر کا ماحول کیا ہے۔ بھئی توجہ فرمائیے گا، قبر کے ماحول میں، مومن کی قبر کے ماحول میں علی کی حکومت کا نظارہ ہے، اور اس وقت پتہ چل جاتا ہے کون کس سے افضل ہے جب مومن کی قبر میں بیٹھے ہوئے نکیرین کو ایک صاحب کوشیہ کی آواز دے کے کہتا ہے خاموش، یہ میری ولایت پڑھتا رہا۔ آپ کے لیے سلام ہو چکے بڑے قبر کے ماحول سے نہیں سر فہرست گناہان کبیرہ میں جھوٹ، جھوٹ شرک کی بنیاد۔ کیوں جھوٹ شرک کی بنیاد کیوں ہے؟ کہ بندہ کسی میں وہ صفات شامل کر لے
جو اللہ نے اسے نہیں دی. شرک کی ایک قسم شاید کچھ محترم حضرات نے نہ سنا. کسی میں وہ صفات شامل کر لینا جو اللہ نے اسے نہیں دی، کیونکہ صفات اللہ دیتا ہے، تو وہ شامل کر لینا، یہ خدائی دعویٰ ہے. آسان گفتگو ہے. آج پروفیسر صاحب کے سارے سوال کی مجلس ہے، پروفیسر تھے تو پروفیسر کہہ رہا ہوں. توجہ فرمائیے. اور اگر کوئی پرائمری کا ٹیچر فوت ہو گیا تو میں اسے پروفیسر کہوں گا تو لوگ کہیں گے وہ پروفیسر نہیں تھے، وہ پرائمری کے استاد تھے. تو تم جو پروفیسر کہہ رہے ہو اس کا مطلب ہے جو کوئی نہ ہو اسے وہ کہنا وہ جھوٹ ہے. جو کوئی نہ ہو اسے وہ کہنا جھوٹ ہے، اور یہ شرک کی بنیاد ہے. اس کا مطلب اللہ نے جس کو جو بنایا ہے اسے وہی کہو. تو پھر ملت مسلمہ کو میں موت سے ملت مسلمہ کو ڈرا رہا ہوں، جھوٹ سے بچو. جسے اللہ نے امام بنایا نہیں اسے کہتے کیوں ہو؟ متوجہ ہو صاحبہ میں کچھ کہہ گیا. جسے اللہ نے امام بنایا نہیں اسے امام کیوں کہتے ہو؟ جسے اللہ نے امام نہیں بنایا اسے امام ماننا شرک ہے. کیونکہ امام بنانا صفت پروردگار ہے، اختیار خدا ہے. اللہ کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا یہ شرک ہے، اور خود امام بنا لینا سارے فہرست جھوٹ ہے. بندے ڈرتے ہیں، قسم دیتے ہوئے شرفاء ڈرتے ہیں. شریف بندہ قسم دیتے ہوئے ڈرتے. یہ چلو قسم دینا شاید سب کو سب قسم کھاتے ہوئے، حالانکہ کھانے والی چیز نہیں. چلے قسم اٹھاتے ہوئے. شرفاء ڈرتے ہیں، وہ قسم نہیں دیتے. اور ہمارے پنجاب میں تو بڑی مشہور مثال ہے. سچی بات کر رہے ہو تو چل بسی تھی. مسجد میں تو بندے جھوٹ نہیں بولتے، مسجد میں جھوٹ نہیں بولتے. اور جھوٹ کی بدترین قسم ہے سچ کو چھپانا. جھوٹ کی بدترین قسم ہے سچ کو چھپانا. غور فرمائیے، جھوٹ کی بدترین قسم ہے سچ کو چھپانا. چلے میں ذرا آسان کر دوں. آج پہلی بار میں ملک صاحب کو بٹھا کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں چھوڑ جاتا ہوں. توجہ فرمائیے. اپنے بچوں کو آپ شروع کرواتے ہیں سارے مسلمان کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے کو اللہ ایک ہے، ہمارا دین اسلام ہے. کیوں پڑھاتے ہو؟ اسے سکھاتے ہو نا دین. اگر تم نے اس سے چھپا لیا کہ اللہ ایک ہے تو یہ جھوٹ ہے نا. توجہ فرمائیے. پوری توجہ متوجہ ہو صاحبوں، نیاز حسین جاگنا. پھر اللہ نے اس کی گواہی مانگ لی کہ اگر مجھے ایک مان دو تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جس نے نہیں پڑھا اس نے جھوٹ بولا، شرک کیا. پھر کہا میرے رسول کو رسول مانو اور کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ. پڑھو محمد اللہ کے رسول ہے. پھر جس کو رسول منوایا اس نے کسی کو منوایا. کیا کہنے یار، اگر آپ بیدار ہیں بالکل قریب آئے. جسے رسول منوایا پھر اس نے کسی کو منوایا. اور اگر تم نماز میں اللہ کے سامنے بیٹھ کے اسے ہی چھپا لو جسے اللہ نے منوایا ہے، تو اس سے بدترین جھوٹ ہو نہیں سکتا. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو، میں ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے. اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے بیٹھ کے علی کی ولایت چھپانا کل بھی شرک تھا. آپ یہ سلامت ہو، اللہ کے سامنے بیٹھ کے ولایت علی چھپانا یہ شرک ہے، اور شرک اللہ معاف نہیں کرتا. بے شک خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے. علی کے حق کو چھپاؤ گے کس طرح لوگوں؟ علی کے حق کی گواہی قرآن دیتا ہے. تم جو
نہیں تیرا ہوگا. الفت آل پیغمبر کی شمع ساتھ ہوتا ہے. الفت آل پیغمبر شمع ساتھ ہو تو قبر میں آمد حضرت سے سویرا ہوگا. میں اپنا دو فکر کہنے کی اجازت ہے بھائی، توجہ کریں. یہ ایک بندہ علی ولی اللہ پڑھ کے مرتا ہے، ایک بغیر پڑھے مرتا ہے. اور ایک فرمان اپنے مولا کا سنانو. ابو بصیر میرے مولا کے سامنے بیٹھے ہیں، تذکرہ موت کا ہو رہا ہے، اور ابو بصیر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، پلاہٹ آ گئی چہرے. موت کا جو شکل سن رہے تھے تو پلاہٹ آ گئی. جب پلاہٹ آئی تو مولا نے پوچھا یہ تیرا چہرہ زرد کیوں ہو رہا ہے؟ مولا تو موت کا تذکرہ ہے تو سن کے چہرہ زرد پڑ گیا، فوت ہو جاؤں گا. مولا نے فرمایا تم نے کوئی پہلی بار فوت ہو؟ لیکن مجھے ایک اور کہنا ہے، مسائب ملک صاحب نے توجہ فرمائیے، تمہیں کوئی پہلی بار فوت ہو؟ امام کہتے اسے جو حیران کر دے. امام کہتے ہی اسے یہ سارا گھر حیران کرتا ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ سارا گھر حیران کرتا ہے، سارا گھر حیران کرتا ہے، صرف آپ کو مجھے نہیں، قدسی مخلوق کو بھی حیران کرتا ہے. سامنے فکر آ گیا ہے تو میں ملک صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں. جبرائیل آئے تھے نا تو انہوں نے آگے بی بی مریم سے کہا تھا اللہ آپ کو بیٹا دینا چاہتا، تو مریم حیران ہونی تھی نا، ہو گئی تھی نا حیران. بی بی مریم حیران ہو گئی. توجہ فرمائیے گا، یہی فرق ہے بی بی مریم میں اور مادر حسنین میں. جسے جبرائیل حیران کرے اسے مریم کہتے ہیں، جو جبرائیل کو حیران کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. آپ نے متوجہ نہیں ہے، جو جبرائیل کو حیران کرتے ہیں یہ سارا گھر حیران کرتا ہے. ابو بصیر کے چہرے پہ حیرانی آ گئی. مولا آپ نے کہا تم نے کوئی پہلی بار فوت ہونا ہے، تم تو پہلے بھی فوت ہوئے تھے. متوجہ کہنے لگے مولا پہلے بھی فوت ہوا تھا. یقیناً ہوا ہوگا لیکن میری یادداشت میں نہیں، آپ فرما رہے ہیں تو میں ہوا ہوگا لیکن مجھے بھی سمجھانے میں پہلے فوت ہوا. لیکن فرمایا پہلے تم شکم مادر میں تھے، وہاں سے فوت ہوئے دنیا میں آتے، پھر یہاں سے فوت ہو جاؤ گے آخرت میں چلے جاؤ. بس دونوں میں ایک فرق ہے، دونوں فوت. بولا فرق ہے؟ فرمایا جب تم شکم مادر سے فوت ہو کے دنیا میں آئے تھے نا تو تم رو رہے تھے، تمہارا استقبال کرنے والے ہنس رہے تھے، تمہارا استقبال کرنے والے ہنس رہے تھے. مگر دوسری بار جب تم فوت ہو جاؤ گے تم خاموش ہو گے، تمہیں رخصت کرنے والے روئیں گے، تمہیں استقبال کرنے والے ہنسیں گے. تمہارا استقبال کرنے والے ہنسیں گے. ابو بصیر کہنے لگے مولا رخصت کرنے والوں کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ تو روئیں گے، استقبال کون کرے گا؟ مولا نے فرمایا جن سے تم زندگی میں محبت کرتے ہو، جن سے تم زندگی میں محبت کرتے ہو وہ آخرت میں تمہارا استقبال کریں گے. فکرہ میں ملک صاحب آپ نے اس سال کی خطابت کا، بندے کہتے ہیں نا ساری زندگی کی خطابت کا نہیں، اس سال کی خطابت کا سب سے بڑا فکرہ کہنے جا رہا ہوں. کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی پیدائش کو چھپایا جاتا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا بھائی، توجہ نیازِ حسین جاننا، کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی پیدائش کو چھپایا جاتا ہے. نیازِ حسین جاگیے گا، علی ولی اللہ پڑھے بغیر مرنے والے کی قبر اس ماں کی طرح ہے جو اپنا بچہ چھپا لیتی ہے. یعنی اس سے بہتر کیا کہوں گا میں؟ آپ نے متوجہ ہو کے نہیں سنا فکرہ. علی ولی اللہ پڑھے بغیر مرنے والے بچے کی قبر اس ماں کے شکل کی طرح جیسے بچے کی پیدائش چھپانا پڑتا، اور پھر ان کے اصالِ ثواب کے لیے مجلسیں نہیں ہوتی. ان کے اصالِ ثواب کے لیے مجلسیں نہیں ہوتی. یہ ہمارے ہاں موت ہے جس میں کل کی مجلس میں بندے کر رہے ہوتے ہیں واہ واہ. لوگ تو روتے ہیں بیٹھ کے، ہمارے بندے خطیب کو ذاکر کو داد دے رہے اور روتے ایسے نہیں، پھر جب ذکر ہوتا ہے پھر روتے ہیں. میرے محترم سامعین، کیونکہ برا لگے گا اگر میں نے پہلے کہا کہ حالات حاضرہ متاثر کرتے ہیں.
ہر بندے کو متاثر کرتے ہیں. اور حاضرہ حالات کیا ہیں؟ حاضر حالات یہ ہیں کہ رجب ہے. حاضر حالات یہ ہیں کہ رجب ہے. تو رجب پہ 2 شعر یعنی 4 مصرے. اسے میں مصرع نہیں سناتا جو مصرے کو فقرہ کرے. میں مصرع نہیں سنایا کرتا. میں نے کچھ چہرے دیکھے تو میں مصرع سنانے میں آ رہا ہوں کہ رجب کا دن بھی عجب معجزے دکھاتا. رجب کے دن بھی عجب معجزے دکھاتے ہیں. رجب کے دن بھی عجب معجزے دکھاتے ہیں. ذرا تاریخ پڑھیے نا. 1 رجب دیکھ لیں, 5 رجب دیکھ لیں, 9 رجب دیکھ لیں, 13 رجب دیکھ لیں. یہ دیکھتے جائیں تاریخ مولا کی آمد دیکھتے جائیں. رجب کے دن بھی عجب معجزے دکھاتے ہیں. علی سے پہلے علی ہے, علی کے بعد علی. کیا کہنا آپ کا جیئے سلامت رہے. رجب کے دن بھی عجب معجزے دکھاتے ہیں. رجب سے پہلے علی, علی سے پہلے علی ہے, علی کے بعد علی. اور ابھی لال خان صاحب میرے پسندیدہ ناظم منبر بھی, میرے پسندیدہ ناظم منبر, کیونکہ وہ بندے مجھے بڑے پسند ہیں جو حریص نہیں. ہاں ذکر کے لیے حریص ہونا. ہاں جیسے ہم ذکر علی کے حریص ہیں. لالچ ہوتا ہے, ہم بغیر لالچ کے نہیں مجلس میں آتے. بندے کہتے نہیں مجھے کوئی لالچ نہیں, ہمیں تو ہے. ہم اس منزل پہ نہیں جا سکتے جہاں جنت کے لالچ کے بغیر عبادت کی جائے. ہم اس منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ اس منزل پہ صرف وہی ہو سکتا ہے. جنت کا لالچ صرف اسے نہیں جو جنت بانٹتا ہے. لینے والوں کو لالچ ہے. اگر لینے والوں کو لالچ نہ ہوتا تو عشرہ مبشرہ کی حدیث نہ ہوتی. یہ آپ نے غور نہیں فرمایا نا, عشرہ مبشرہ کی حدیث نہ ہوتی. حالانکہ یہ بھی توہین صحابہ ہے. یہ جو عشرہ مبشرہ کی حدیث ہے نا, یہ توہین صحابہ ہے. کبھی اس پہ غور فرمائیے گا. میرے اہل سنت دوست بھی غور فرمائے. سن کے ساری باتیں نہیں مان جاتے. کہ رسول پاک نے فرمایا میرے 10 صحابیوں کو جنت کی بشارت. تو صحابی 10 ہیں. رسول پاک نے تو 10 صحابہ کو جنت کی بشارت نہیں دی. رسول نے ایک دن سارے صحابہ اکٹھے کر لیے تھے. آخری حج پہ آ جاؤ, اس کے بعد مجھے نہیں ملو گے. پھر آخری حج پہ سارے آگے سب کو لے کے چلے آؤ, تمہیں جنت کی بشارت دوں. پھر ایک میدان میں جا کے انہیں روک لیا. 1.25 حاجی سامنے کھڑے تھے. رسول نے کہا شکوے ہی دور کر دوں کہ کسی کو جنت کی بشارت نہیں ملی. رسول نے ایک پالان کا ممبر بنوا لیا اور پالان کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے. رسول نے علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کوئی شکوہ نہ کرے, جس نے جنت میں جانا ہے وہ دیکھ لے اس ہاتھ میں ہے. آپ جیئے سلامت رہے. جسے جنت میں جانا ہے وہ دیکھ لے کہ جنت اس ہاتھ میں ہے. جو بندے ابھی پڑھ رہے تھے ممبر صاحب کے اذان کے حوالے سے, جنہیں اذان آتی ہے, جو اذان دینا جانتے ہیں وہ توجہ. اذان یاد کیجیے. جنہیں نہیں آتی نا, گھر میں بھی نماز پڑھے تو اذان دے لیے, کوئی حرج نہیں. گھر میں بھی نماز پڑھے تو اذان اور اقامت پڑھ لیا. نماز کے درجات بلند ہو جاتے. اور بندے کئی سوچ رہے ہیں کہ یہ گھر میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ فائدہ ہے. جب آپ اذان پڑھتے ہیں تو ارواح نماز پڑھنے آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں. وہاں بھی اذان پڑھنے کا فائدہ ہے. مقدس ارواح آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے وہاں مصلی کے ساتھ آ جاتے ہیں. آپ کی نماز کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. وہاں بھی اذان پڑھ لیجیے. کریے جنہیں اذان آتی ہے وہ جانتے ہیں اللہ اکبر, اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایک نام, اشہدو ان محمد الرسول اللہ 2 نام, اشہدو ان علی ولی اللہ 3 نام. پہلے اللہ پھر رسول پھر علی. پہلے اللہ پھر رسول. بولو پہلے اللہ پھر رسول پھر علی. پہلے اللہ پھر رسول پھر علی. تو اللہ کا ایک نام علی بھی ہے نا, اللہ کا ایک نام علی بھی ہے. لیکن کئی بندے اسے کرتے ہیں. یہ بندے یہ کہتے ہوئے بھی کرتے ہیں. پہلے ہم سنتے تھے بچپن میں تلاوت سنتے تھے, ٹیلی ویژن پہ بھی سنتے تھے, تو جب قاری تلاوت ختم کرتا تھا تو وہ کہتا تھا صدق اللہ العلی
عظیم. آج کل ہم سنتے تو وہ کہتے ہیں صدق اللہ العظیم. انہوں نے علی نکال دیا. اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں بھی ہے کہ یہ علی وہی ہے. تمہارے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ بات چھپی اور پھر مشاری ہمیں کہتے ہو. اس کا مطلب ہے تیرے اندر مشاری چھپا ہے جو تو علی کے بغیر تلاوت چھوڑ رہا ہے. جی عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے. واہ. عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے. میرے ضمیر کی بستی اسی سے بستی ہے. یہ میری ضد نہیں عبادت کا حکم ہے. شوکت علی نہیں تو عبادت بھی بت پرست. اللہ کرے بندہ بات کہے اور بات پہ قائم رہے. مولا آپ کو سلام. مولا آپ کو سلام. آپ سے ہیں اس کا بات مل گیا. مولا ہے علی. بات کہنا آسان ہوتا ہے, قائم رہنا مشکل ہوتا ہے. قائم رہنے کی دعا کیجئے. دعا کیا کریں. ہر بندہ اپنے لیے دعا کرے کہ مولا مجھے قائم رہنے کی توفیق دے. اسی لیے تو روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. یہ روزانہ کی دعا. جو جنہیں اذان آتی ہے ان کے لیے مصرے پڑھ رہا ہوں. بھی نہیں مصروں پہ چھوڑ رہا ہوں. مصرے پڑھ کے ممبر میں ملک صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. جنہیں اذان آتی ہے رجب کے دن بھی عجب معجزے دکھاتے ہیں. علی سے پہلے علی ہے, علی کے بعد علی. مقصرو ذرا ترتیب تو بدل دیکھو. مقصرو ذرا ترتیب تو بدل دیکھو. نبی سے پہلے علی ہے, نبی کے بعد علی. نبی سے پہلے علی ہے, نبی کے بعد علی. تو میرا دل چاہ رہا ہے چونکہ پروفیسر صاحب کی روح بھی یقیناً یہاں پہ موجود ہے. یہ مصرے میں تقریباً سال بعد پڑھا کرتا ہوں اور ان پہ مجھے ناز بھی ہے. 13 رجب میرے مولا کی کعبہ سے آمد ہے, ولادت نہیں. کیونکہ ولادت کا حساب جو لگائے وہ اپنی ولادت کا حساب لگائے. جو ولادت کا حساب لگائے وہ اپنی ولادت کا حساب لگائے. میں چند مصرے پڑھ کے آپ کو سلام کرنے جا رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں علی کب سے ہے, صرف اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ انوار کے گلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے. مسجود کو سردے تھے نہ سردوں میں یہ سر تھے. توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے. نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا. اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا. رتبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں. یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں. وہ تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں. جاجر تھا نہ جذبہ تھا نہ مقصود کی آنکھیں. غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی. نہ تو کے اطاعت تھا نہ تکلیف ہوئی تھی. تکلیم کے آثار نہ تردید ہوئی تھی. رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشاں تھا. عالم میں کوئی راز نہا تھا نہ آیا تھا. خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیان تھا. کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا. احمدیہ مدرسہ سرگودہ 8 بجے جشن سرکار منایا اسی